یعنی لوگوں کو نعرہ تو یہ دیا یہ آزادی ہے، لیکن یہ آزادی تھی نہیں، یہ بھی در حقیقت استبداد کا دیو تھا۔ اچھا پہلے یہ آزادی اگر مادر پدر ہو تو ویسے ہی بری ہے، لیکن یہ بھی آزادی ہے نہیں، یہ اس کی گہری تہ ہے، یہ اس کی اندرونی تہ ہے، یہ نظر آزادی آتی ہے، حقیقت میں آزادی نہیں ہے، یہ ایک اور طریقے سے جبر کا جو ہے وہ نظام لایا گیا ہے۔ اس کے بعد اس نیلے پر دیلا بے خدا اشتراکیت کا مارا، جب ایک ایکسٹریم پہ لے گئے تو اب وہ فطرت انسانی جو ہے وہ اس سے اباہ کرے گی، تو اب ریئیکشن میں آئے گی، ریئیکشن میں آ گئی تو دوسری انتہا پہ لے جاؤ، یہ جو کمیونزم آیا تھا جس نے انسان سے اس کی آزادی کو کلیتاً سلب کر کے اسے ایک مشین کا پرزہ بنا کر رکھ دیا، فاتبرو، اب یہاں تو بالکل انسان روبوٹ بن کے رہ گیا۔ آگے بڑھنے سے قبل اس مقام پر دو امور کی وضاحت مناسب ہے۔ ایک یہ کہ تہذیب جدید کے اس المیہ کا اصل سبب سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی روشنی میں ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ یعنی انسان نے اللہ علم الاسماء پر پوری توجہ صرف کی، جو ابتدائے آفرینش ہی میں حضرت آدم کی سرشت میں ودیت کر دیا گیا تھا، اور جس نے تاریخ انسانی کے دوران مسلسل بروز و ظہور اور صعود و ارتقاء کے ذریعے، یہ بروز و ظہور یعنی اس کا ظاہر ہوتے رہنا اور صعود اس کا چڑھائی چڑھنا کا ذریعے علم الاشیاء اور علم الخواص کے راستے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی صورت اختیار کی، لیکن اس علم وحی سے یکسر منہ موڑ لیا۔ اب یہاں ایک نیا جو پورا مضمون کا وہ کھل جاتا ہے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں کٹا کھل جانا، تو وہ ہے اصل میں علم کی حقیقت۔ یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک طویل خطاب ہے کہ علم کی حقیقت کیا ہے، تو دو اس کی وہ جیتے ہیں، ایک علم الاسماء ہے اور ایک علم الوحی ہے۔ علم الاسماء ہی کو علم الابدان بھی کہتے ہیں اور علم وحی کو علم الادیان بھی کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے ابتدا میں علم الاسماء کا ذکر ہے اور اسی چوتھے رکوع کے آخر میں علم وحی یا علم الابدان کا ذکر ہے۔ تو جب آپ عقل کو، آنکھ کو، کان کو، حواس خمسہ کو استعمال میں لائیں گے تو علم الابدان میں ترقی کریں گے۔ علم وحی پہ فوکس رکھیں گے تو جتنی آپ کی ترقی ہوتی جائے گی اتنا ساتھ آپ کو توازن بھی ملتا جائے گا، اور اگر آپ علم وحی سے صرف نظر کر لیں گے اور صرف فوکس کر لیں گے علم الابدان پر تو ترقی اور ارتقاء تو ہوگا، لیکن اس کے نتیجے میں اتنا ہی سوشل سائنسز میں عدم توازن ہوگا۔ جئیں کیسے، زندگی کیسے گزاریں، یہ چیز آپ کو نہیں معلوم ہوگی، کیونکہ زندگی بہت تیز رفتار ہو جائے گی ترقی کی وجہ سے۔ اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو علم وحی تھا اس کو آپ نے استعمال ہی میں نہیں لیا، تو جتنا آپ تیز ہوں گے اتنا ہی آپ کا عدم توازن بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب تھی دینیات، اس کا پروفیسر خورشید صاحب نے ٹرانسلیشن کی تھی، تو انہوں نے ٹرانسلیشن کی انگریزی میں اور اس میں کچھ فٹ نوٹس بھی لکھے، تو ایک کول لکھا فٹ نوٹ میں کسی مغربی دانشور کا، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے وہ کہ وی آر ٹاٹ ٹو فلائی ان دا ایئر لائک برڈز اینڈ ٹو سویم ان دا واٹر لائک فشز۔ علم الاسماء آپ کو یہ تو سکھا سکتے ہیں نا، مچھلیوں سے تیز کیسے تیریں پانی میں، آسمانوں پر پرندوں سے بھی بڑھ کر کیسے دوڑیں اڑیں۔ We are taught to fly in the air like birds and to swim in the water like fishes. But how to live on earth, we do not know. زمین پر رہنے کا طریقہ تو قرآن سکھائے گا نا، یہ آپ کے فلسفی دانشور نہیں سکھا سکتے۔ تو یہ اڑنے کا، بھاگنے دوڑنے کا طریقہ تو آپ کو سائنس سکھا دے گی، لیکن زمین پر رہنے کا، میاں بیوی کیسے رہیں، والدین اولاد کیسے رہے، پڑوسیوں کے تعلقات کیسے ہوں، سیاسی نظام کیسے استوار ہو، معاشی نظام کیسے بنے گا، سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان توازن کیسے قائم ہوگا، آجر اور اجیر کے درمیان توازن کیسے قائم کریں گے، یہ عورت اور مرد اور ریاست اور شہری کے درمیان حقوق و فرائض کا تعین کیسے ہوگا، یہ سائنس نہیں بتا سکتی، یہ ٹیکنالوجی سے نہیں معلوم ہو سکتا۔ یہ تو میزان جو اللہ نے محمد رسول اللہ پہ اتاری ہے اس ترازو میں تلیں گے تو متوازن ہوں گے، نہیں تو پھر یہ کہ اس میں عدم توازن ہوگا، فساد ہوگا، اور اس سے وہ گڑبڑیں وجود میں آئیں گی۔ لیکن اس علم وحی سے یکسر منہ موڑ لیا جسے قرآن ہدایت یعنی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سے تعبیر کرتا ہے۔ نتیجتاً اس نے اس دجال کی صورت اختیار کر لی جس کی ایک آنکھ بند ہے اور جس کی پیشانی پر جلی حروف میں کاف فا را لکھا ہوا ہے، چنانچہ اب یہ یک چشم افریت نو انسانی ہی نہیں ہر قسم کی حیات عرضی کی کلی تباہی پر تیار کھڑا ہے، تلا کھڑا ہے۔
دوسرے یہ کہ عالم اسلام میں اس تہذیب کے ضمن میں یہ متوازن نقطہ نظر میری محدود معلومات کی حد تک، اب سنیے جی، یہ حصہ پڑھنے کے قابل ہے۔ تہذیب مغرب گلوبل ہے، چھائی ہوئی ہے، اور ہمارے اوپر بھی چھائی ہوئی ہے۔ ہمارا قومی دھارا اور مین دھارا بھی، مین سٹریم، اسی کی جکڑ بندیوں میں جکڑی ہوئی ہے اور اسی کی زلف گراگیر کی اسیر ہے۔ اس تہذیب کے بارے میں متوازن نقطہ نظر کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ عالم اسلام میں اس تہذیب کے ضمن میں یہ متوازن نقطہ نظر جو ابھی پیچھے وہ بیان کر کے آئے ہیں، میری محدود معلومات کی حد تک سوائے علامہ اقبال مرحوم کے اور کسی کے یہاں نظر نہیں آتا، اور ان کے بعد ان کی شمع سے اپنے چراغ روشن کرنے والوں میں بھی کم از کم اپنی محدود بصارت و بصیرت کی حد تک مجھے صرف ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے، اپنے چراغ روشن کرنے والے فکری چراغ جنہوں نے روشن کیے، جنہوں نے اقبال سے سیکھ کے آگے کام چلایا، اپنا بھی دھندا، لیکن یہ کہ وہ جو ہے نا وہ توازن اقبال والا ان کے یہاں نہیں تھا، اور ضمناً ان کے وہ جو جنہوں نے چراغ خانہ روشن کیے، فکر اقبال سے لی یا نہیں لی، کم از کم تنخواہیں اقبال کے نام کی کھاتے رہے، اسی اکیڈمی کے اوپر مسلط ہو کے بیٹھے رہے جو اقبال کے نام سے موسوم ہے، اور اسی کا کھا کے اسی کی جو ہے وہ تیشہ بھی چلاتے رہے۔ تو وہ بھی چراغ تو اپنا اقبال ہی سے جلاتے رہے نا، گھر کا چراغ تو ان کا اقبال ہی سے ہی چلتا رہا، اور آج بھی اسی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسی سے چل رہا ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور لوگ بھی دجال قسم کے ہیں جو اقبال کا تجزیہ ہیں، جو اقبال کے مختلف تصورات ہیں، وہ تو ان کی تفہیم بھی کریں گے، انہیں بیان بھی کریں گے، لیکن یہ جو بنیادی نظریہ ہے اس سے صرف نظر کریں گے، اس کی طرف نہیں آنے دیں گے لوگوں کو، اس سے وہی جو ہے سائڈ لائن کر دیں گے۔ اس میں اقبال مودودی صاحب کی شخصیت کو ڈاکٹر صاحب نے کیوں پلیس نہیں کیا؟ وہ اس علمی انداز میں بات نہیں ہوئی نا۔ اپنے چراغ روشن کرنے والوں میں بھی کم از کم اپنی محدود بصارت و بصیرت کی حد تک مجھے صرف ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے جس کے فکر میں اس توازن کا عکس کامل موجود ہے، اور وہ ہیں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور، ورنہ اکثر و بیشتر افراد و اشخاص کی حد تک بھی ہے یا حیرانی و سرگردانی نظر آتی ہے یا انتہا پسندی اور یک رخا پن۔ یہی یک رخا پن وہ بھی ہے، وہ جو آج کل ہماری اکیڈمی کے جو پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بحیثیت مجموعی بھی ملت کے دو اہم طبقات نے متضاد طرز عمل اختیار کیا۔ ملت کے، اب سنیے، دو اہم طبقات نے متضاد طرز عمل اختیار کیا، دو اہم طبقات، یہ کون ہیں؟ چنانچہ ایک طرف علماء کرام کی اکثریت نے اس تہذیب کو بالکل یا رد کر دیا، ہر شے غلط، نتیجتاً اس کے انر کور سے بھی محرومی اختیار کر لی۔ یہ علماء یہاں ذکر کیا، اب ان میں شامل کر لیں یہ ہمارے جدید صوفیہ جو کہیں سے بھی صوفی نہیں ہیں، نہ اپنے لباس میں، نہ اپنی وضاقتہ میں، نہ اپنے طرز زندگی میں، طرز بود و باش میں، نہ اپنے کھانے پینے کے معاملات میں، نہ رہن سہن کے معاملات میں، کہیں سے بھی صوفی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ صوفیت کا علم لے کر کھڑے، کیوں؟ وہ خانہ خالی ہے، اب وہ خانقاہ تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے نا دنیا میں، اب صوفی، وہ والے صوفی جو دنیا میں تھے اب کہیں بھی نہیں ہیں، جگہ خالی تھی تو جو بھی نعرہ مار کے آ جائے کہ میں صوفی ہوں، وہ صوفی بن کے آئے ہوئے ہیں، صوفی تو ہیں نہیں، کہیں سے بھی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے رد کر دیا، نتیجتاً اس کے اس انر کور سے بھی محرومی اختیار کر لی جو اصلاً خالص قرآنی اور اسلامی تھا، اور وہ صرف آسمانی ہدایت کے امین بن کر قال اللہ و قال رسول کے حصار میں محصور ہو کر رہ گئے۔ وہ پرانے علماء تو یہ ہوئے نا، وہ جسے کہتے ہیں اصحاب کہف ہو گئے، دنیا سے کٹ گئے، بس دنیا اس مین دھارے سے کٹ کے سائیڈ لائن ہو گئے۔ اب وہ جو ہم نے شروع میں کیا تھا وہ کیا تھا، دائیں طرف ایکسٹریم پہ رکھ لیا تھا نا، تو قومی دھارے کا حصہ تو نہیں رہے نا، اس سے نکل گئے، باہر ہو گئے۔ اور دوسری جانب قوم کی عظیم اکثریت نے تہذیب مغرب کو من و ان قبول کر لیا۔ آپ کا جو وہ مین دھارا ہے، مین سٹریم ہے، اس نے تہذیب مغرب کو قبول کر لیا ہے۔ نتیجتاً اس کے انر کور کے ساتھ ساتھ
اس کے جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری سے پیدا شدہ صنائی کو بھی ایک شکست خوردہ اور مرعوب ذہنیت کے ساتھ جوں کا توں قبول کر لیا۔ نتیجہ وہ نکلا جسے کسی صاحب درد نے یوں بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ یعنی یہ جو نعرے ہیں نا، سلطانی جمہور کا زمانہ اور یہ عوامی حاکمیت اور یہ جو اس طرح کی روٹی کپڑے مکان اور وغیرہ 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 جو عوام میں آئی ہیں چیزیں، یہ اس کو جوں کا توں قبول کر لینا، یہ وہی ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے۔ اچھا، آپ کے ہمارے اچھے بڑے دانشور لوگ بھی جو اسلام، جو جمہوریت اور ڈیموکریسی، یہ وہ نظام ہے جو کمال ہے اور فلانا ہے، اس کا وہ چہرہ روشن جو ہے نا اسی پہ فریفتہ ہو گئے ہیں، اس کا جو اندروں چنگیز سے تاریک تر ہے اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں طرف انتہا ہیں، ایک انتہا وہ ہے کہ جو اس کی خوبی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری انتہا وہ ہے جو اس کی خامی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں بھی اللہ رحمت نازل فرمایا اپنے اس بندہ کلندر پر جس نے کمال انصاف کا ثبوت دیا جب ملت کے ان دو اہم طبقات کے تضاد عمل کو یوں واضح کیا کہ، یہ بہت اہم شعر ہیں، کہا اقبال نے شیخ حرم سے۔ اصل میں اس کو یوں کہنا ہے کہ وہ جو جدید آدمی ہے اس نے جا کے قدیم آدمی سے کہا، جدیدیت والے نے، جدید مسلمان نے جا کے قدیم مسلمان سے کہا، جو عالم بھی ہو سکتا ہے، واعظ بھی ہو سکتا ہے، صوفی بھی ہو سکتا ہے، اس سے جا کر کہا، تہے محراب مسجد سو گیا کون؟ وہ کٹ گئے نا، مین سٹریم سے کٹ گئے، اس کا مطلب مسجد کے محراب کے نیچے جا کے سو گئے۔ تو وہ جدید آدمی طنز کر رہا ہے قدیم آدمی کے اوپر کہ یہ مسجد کے محراب کے نیچے جا کے کون سو گیا ہے؟ ندا مسجد کی دیواروں سے آئی۔ اب اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے کہ وہ اتنی گہری نیند سویا ہوا ہے کہ اس نے آواز نہیں سنی ہے، یا اگر اس نے سن لی ہے تو اس کے اندر اتنی بھی انا نہیں ہے، اتنی بھی میں نہیں ہے، اتنی بھی سیلف آئیڈینٹی نہیں ہے کہ وہ جواب ہی دے دے۔ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ اللہ والا ہے نا، وہ فنا فی اللہ ہو گئے ہیں، نہیں فنا فی اللہ ہے، وہ فنا فی اللہ ہے۔ تو جو اللہ میں فنا ہو گیا وہ ایسے بیوقوف لوگوں کے سوالوں کا جواب کیوں دے؟ ویسے بھی سوال کرنا ہے ہی غلط بات۔ ہاں، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ تو سوال مت کرنا۔ تو یہ سوال کرنے والا کوئی گستاخ ہی ہوگا تو اس کو جواب دے کے خام خواہ وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ادھر سے حضوری سے نکل کے ادھر آئے تو وہ تو اسی کیفیت میں رہے گا۔ لہذا بیچاری مسجد نے کی دیوار نے غیرت کھائی، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، فرنگی بتکدے میں کھو گیا کون؟ مسٹر صاحب، آزادی فکر والو، حریت فکر کے امینو، تم جا کے انگریزوں کے در کے کتے کیوں بن گئے ہو؟ جواب تو اس قدیم آدمی نے دینا تھا، لیکن وہ فنا فی اللہ ہے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، جواب مسجد کی دیواروں نے دیا۔ اصل میں اس میں بھی ایک پورا نقشہ کھینچ دیا نا کہ اب ان کے اندر وہ غیرت کہاں کہ یہ جواب دیں، یہ انٹریکٹ کریں، یہ کسی کا سامنا کریں، فیس کریں۔ اب ان میں وہ چیز نہیں، یہ اپنے ان غاروں میں گھس کے باتیں کریں گے لیکن باہر نکل کے کسی کو فیس کریں، سامنے آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو رات کو اعلان ہوتا ہے، صبح خاموش ہو کے کھڑے جاتے وگرنہ یہ کہ منہ بند کیا جا سکتا ہے ان کا کہ جو اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا ماڈرنسٹ اور فلانا فلانا سمجھ رہے ہیں۔ تو کہاں اقبال نے شیخ حرم سے، تئے محراب مسجد سو گیا کون؟ ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، فرنگی بتکدے میں کھو گیا کون؟ فکر اقبال کی اس روشنی میں پاکستان کی عوامی سیاست کے بڑے اور درمیانی دھارے اور اس کی حالیہ مہیب لہر کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے بھی دو جزو سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ اس کا بھی ایک انر کور ہے، یعنی آج اب ہم اگر پاکستانی معاشرے میں جو اس وقت وہ بے نظیر والی لہر تھی اس کا جائزہ لیں، اور آج اینٹی اسٹیبلشمنٹ لہر موجود ہے۔ اب تقسیم کو ایک اور انداز سے دیکھیں، اب جماعتیں اتنی مضبوط نہیں رہی ہیں، کمزور ہو گئی، نہ پیپلز پارٹی اتنی مضبوط ہے جتنی 86 میں مضبوط تھی، مسلم لیگ بیچ میں مضبوط ہوئی ہے پھر اب کمزور ہو گئی ہے، اور یہ تازہ ووٹ کو عزت، جو بوٹ کو عزت سے بدلی ہے تو اس کے بعد اس کی اوپر کی چلڑی بالکل ہی اتر گئی ہے۔ تو
اسی طرح آپ دیکھیں مذہبی جماعتیں بھی کمزور ہو گئی ہیں اس پورے عرصے میں، یعنی اس دورانیے میں اگر کسی نے اپنے آپ کو شخصی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی مضبوط ثابت کیا ہے دائیں بازو کی جماعتوں میں، وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ باقی سب کی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، کیا بائیں بازو والے کیا دائیں بازو والے، اور کیا یہ جو مین سٹریم کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ہر جگہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے۔ تو اب اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہم یوں کہیں گے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یعنی وہ جو اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، مقتدرہ کے دشمن ہیں، اور اس حد تک دشمن ہیں کہ وہ پاکستان کے بھی دشمن ہو گئے۔ وہ ہندوستان سے مدد لینے کے لیے تیار ہیں، وہ بیرونی مدد کے لیے مذہب بھی تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی وہ اس حد تک نظریے کے مخالف ہو چکے ہیں، پاکستان کے نظریے کے، پاکستان کے مخالف ہو چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہو چکے ہیں۔ یہ ایک گروہ ہے، اور اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے کون لبرل ہے کون مذہبی ہے۔ کتنے مذہبی لوگ بھی اسی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسی میں ایک نئی تقسیم یہ وجود میں آئی ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو ضرور ہیں، اینٹی پاکستان نہیں ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کی غلطیوں پر اسے متنبع بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، اس کی اچھائیوں کو اچھا بھی کہتے ہیں، لیکن وہ اس کے ایجنٹ نہیں ہیں۔ اچھائی برائی کو، جو اس کی اچھائی ہے اسے اچھائی مانیں گے، جو برائی ہے اسے برائی مانیں گے، لیکن اچھائی ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے ایجنٹ ہیں، اس کے پے رول پہ ہیں۔ جیسے وہ اس طرف وہ لوگ ہیں نا کہ جو اس کے بالکل اینٹی ہیں، تو وہ تو اس کی اچھائی کو بھی نہیں مانیں گے۔ اسی میں ایک گروپ وہ بن گیا ہے، وہ دائیں طرف میں، کہ جو، اور یہ بھی اس میں بھی تقسیم لبرل اور اس کی دینداروں کی نہیں ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ کے گویا اسے خدا مانتے ہیں، اس کی کوئی برائی کو بھی برائی نہیں کہتے، اس کی اچھائیوں ہی کو اچھائیاں کہتے ہیں، اسی کو برائی کو بھی اچھائی بنا کے پیش کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض اس کے ایجنٹ بھی ہیں، پے رول پہ بھی ہیں، ان کے زر خرید بھی ہیں۔ تو اب وہ والی تقسیم ختم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی پیج پہ بعض معاملات میں لبرل اور مولوی آزاد اکٹھے کھڑے نظر آئیں گے، اور دوسری طرف آپ کو وہ بھی ملیں گے معتدل مزاج کے لوگ کہ جو تنقید بھی کرتے ہیں اور اچھائیوں کو اچھائی بھی کہتے ہیں، لیکن وہ ان کے پے رول پہ یا ان کے ایجنٹ یا ان کے دست و بازو عثمانی میں نہیں ہیں۔ اور اس میں بھی آپ کو لبرل لوگ بھی ملیں گے اور مذہبی لوگ بھی ملیں گے۔ درمیان کا دائرہ وہی، زیادہ تر وہی ہے کہ ہمارے مسئلے حل ہوں، مسائل حل ہوں۔ جو کہے بھائی وہ تیل نکل آیا ہے مسئلہ حل ہو جائے گا، وہی لیڈر ہے۔ جو کہے نا وہ گھبرانا نہیں، سونا نکل آیا ہے، تو بس ٹھیک ہے، وہ چلتا رہے گا۔ تھوڑے دن بعد جب بندہ دیکھتا ہے اس میں نہیں تو اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کوئی نیا ہرکرا سامنے لے آئے گی، کوئی نیا لارا لگا دے گی، کوئی نیا جو ہے نا وہ پھر کوئی دھوکہ لوگ کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہی چلتا ہے۔ اسی لیے یہ سارے اس گملے میں تیار ہو کے آتے ہیں نا، کہ ایک لہر موجود ہے، اور لہر میں جو جذبہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں آزادی ملے، ہمیں سہولتیں ملیں، ہمیں روٹی کپڑا مکان ملے، تعلیم علاج ملے، مسئلے حل ہوں۔ اب جو اس کو اچھی طرح یہ نعرہ جو ہے نا لگا سکے گا، وہ اس لہر پہ سوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ابھی تک ہوا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص خود سے لیڈر بن کے یہاں پہ نہیں آیا، اس کو اسٹیبلشمنٹ نے تیار کر کے یہ نعرے اس کے منہ میں ڈالے ہیں، اس نے لگائے ہیں، لوگوں نے اس کو اٹھایا ہے۔ وہ جب اقتدار میں پہنچا ہے تھوڑے دنوں کے بعد اسے پتہ چلا یہ کام ہو تو نہیں سکتا، یہ تو نعرے ہی تھے۔ اب اس نے سینگ پھنسائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس نے ان کو گھر بھیج دیا۔ وہ فائل تو اس کی پہلے سے بنی ہوتی ہے، تب وہ اسے وہاں پہ لے کے آتے ہیں، لہذا وہ کھل جاتی ہے، اور جب کھل جاتی ہے تو پھر نیب ہوتی ہے، پھر کوئی نہ کوئی جسٹس صاحب آ جاتے ہیں بیچ میں، اور باقی کہانی آپ کو معلوم ہے جو ہوتی ہے۔ تو چنانچہ اس کا بھی ایک انر کور ہے جو نہ غیر اسلامی ہے، نہ غیر قرآنی، اور نہ افکار اور نظریات اقبال کے منافی ہے۔ جو بظاہر جنہیں آپ غیر مولوی لوگ کہتے ہیں، دنیا دار لوگ کہتے ہیں، تہذیب مغرب میں غرق لوگ کہتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک چیز وہ ہے کہ جو عین قرآنی ہے، نہ تصورات قائد اعظم کے نقیض بلکہ عین قرآنی اور اسلامی بھی ہے، اور پاکستان کے مصور و مفکر و مؤسس و معمار دونوں کے خیالات کے مطابق بھی، اور اسی میں اس دائرے کی مقبولیت اور اس کی قوت و شوکت کا راز مضمر ہے۔ البتہ دوسرا جز جو بجائے خود نہایت اہم ہے، بے خدا بھی ہے اور بے دین بھی، اور خالص مشرکانہ بھی ہے اور ملحدانہ بھی، اور یہ بات نہایت اہم اور لازمی ہے کہ ان دونوں اجزاء کو علیحدہ علیحدہ پہچان لیا جائے، اور دونوں کے ساتھ ایک طرز عمل اختیار کرنے کے بجائے علیحدہ علیحدہ رویہ اختیار کیا جائے۔ اس دھارے اور لہر کی انر کور کے اجزائے ترکیبی میں سے اولین جز ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ،
वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला के मुताबिक इंसान का महज इंसान होने के नाते एज़ाज़ व इकराम और तशरीफ़ व तकरीम और रंग व नस्ल, माल व मनाल और ओहदे या पेशे या जिन्स की बुनियाद पर इंसानों के माबैन आला व अदना, शरीफ व रज़ील और ऊँच और नीच के जुमला इम्तियाज़ात का मुकम्मल ख़ात्मा और इंसानों के माबैन इस समाजी और माशरती सतह पर कामिल मुसावात बफ़वाए अल्फाज कुरानी या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। यानी ये जो तसव्वुर है, लोगों के अंदर ये ख्वाहिश नहीं है क्या कि लोगों के अंदर मसावात हो, ये ऊंच नीच के तसव्वुरात ख़त्म हो, ये प्रोटोकॉल ख़त्म हो, VIP कल्चर ख़त्म हो। ये जो नारे हैं ये उन यानी जो अल्फाज यहाँ इस्तेमाल हुए हैं उनके अक्कास ये नारे हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो इकबाल कहते हैं कुल्लु मोमिनिन इख्वतुन अंदर दिलश, यानी इस मोमिन सारे के सारे आपस में भाई भाई में। कूनू इबादल्लाह इख्वाना जैसे कहा गया। हुर्रियत सरमाए आबो गिलश, और ये जो इनकी सरमाया उनकी आबो गिल जिससे वो बने हैं उसमें जो असल सरमाया है वो हुर्रियत है, आज़ादी। अब वो देखें पहले आज़ादी के वो तसव्वुर थे जो बिल्कुल खुदा बेजार थे, अब ये एक आज़ादी का तसव्वुर है जो इस्लामी है। नाशके बे इम्तियाज़ात आमदा दर नहाद उ मुसावात आमदा। तो ये जो हर किस्म के इम्तियाज़ात हैं इनको ख़त्म करके तो एक मसावात, लोगों के दरमियान हुकूक व फ़राइज़ के मामले में एक मसावात का तसव्वुर। वो जो इमाम अबू हनीफा की कौल भी नकल किया जाता है ना कि तमाम के तमाम मुसलमानों के एक दूसरे के बराबर हैं। अल मुस्लिम कुफ़िल लिकुल्ल मुस्लिम, हर मुसलमान बिल्कुल बराबर हैं दूसरे मुसलमान के। तो ये इस्लामी भी है और ये जो दरमियानी दायरा है इसके जज्बात और का भी अक्कास है। इन इम्तियाज़ात का कुल्ली खात्मा और कामिल इंसानी मसावात का बिलफेल क़याम रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तुर्रा इम्तियाज़ है जिसके सामने H.G. वेल्स जैसे दुश्मन इस्लाम और शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने आप को सर झुकाने पर मजबूर पाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यही वो चीज़ है जो मौजूदा नाम नहाद मुसलमान माशरे में नापैद हो चुकी है। अब आप देखें ना, खुद मुसलमानों के दीनी तबकात में शेख और मुरीद का तसव्वुर ये बराबर हैं दोनों। जो पीर साहब हैं उनकी औलाद और जो उनके मुरीद हैं वो आपस में उनका कोई बराबरी की कोई सोच भी सकता है? उनकी महफिल में जो आपने आदाब मलूज रखने हैं और जो सवाल तक करने की इजाजत आपको नहीं है, ये बराबर हो गया। सवाल किया तो गुस्ताखी की। ये दीनी जमातों की बात हो रही है। अच्छा, ये तो वो खानकाहों में तो था ही, लेकिन आप सियासी जमातों में भी आ जाएंगे। जमातों के अरकान अगर बराबर हों तो कल जो लीडर है वो ख़त्म हो तो उसकी जगह कोई आम कारकुन में से भी कोई बन सकता है ना। क्या इसका कोई किसी दीनी जमात में इसका कोई इम्कान है? बाप के बाद बेटा, तो वो तो स्पेशल राइट्स हो गए ना, फिर उनके खास हुकूक हो गए। तो इस एतबार से जितना दीनी जमातों में इस तसव्वुर का फुकदान है जो ऐन इस्लामी तसव्वुर है, इतना आपकी सेकुलर जमातों में फुकदान नहीं है। वो तो फिर भी कोई चक्कर चला के करेंगे, ये कुरान के नाम पे करेंगे। तो ये तो जो इनका परवर्टेड इस्लाम है उसके नाम पर करेंगे, मसख शुदा इस्लाम का तसव्वुर जो उसके मुताबिक करेंगे। ये तो हमारा स्पेशल राइट है, आपने बोल ही नहीं सकते। आप अमीर के खिलाफ नहीं बोल सकते, बोलोगे तो बस ये तो आपने तौहीन मजहब कर दिए। गोया ये रसूल था जिसकी तौहीन हुई तो मजहब की तौहीन होगी। सवाल करने ही से तौहीन हो जाती है। तो बदकिस्मती से यही वो चीज़ है जो मौजूदा नाम नहाद मुसलमान माशरे में नापैद हो चुकी है। इस ज़िमन में अल्लामा, अच्छा ये अब डॉक्टर साहब की ये चीज़ें कैसे आम की जाए ये हालांकि ये पढ़ाने की चीज़ें हैं, लोगों को पता चले यार हम क्या काम कर रहे हैं, मुसलमान माशरे में है क्या। लेकिन जब खुद उन गलाजतों में लिपट गए हों तो फिर कैसे पढ़ाएंगे उसको? अपना ही दामन उठा के दिखाएंगे कि ये है ताफुन जो मेरे अंदर से निकल रहा है, तो फिर उसके ऊपर और एक और जो है वो कबाब पहनेंगे ताकि नजर ना आए। इस ज़माने में अल्लामा इकबाल ने तो न सिर्फ ये फरमाया था कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो, फिर बराबर आओ अगर मुसलमान हो तो। मैं उनकी रूह से माजरत के साथ इसमें इजाफा करूंगा कि तुम सभी कुछ हो मगर सोचो कि इंसान भी हो, फिर तो इंसान भी नहीं हो, फिर तुम्हारे अंदर कोई दरिंदा है जो अपना गलबा चाहता है और जो तुम उसके ऊपर, ठीक है
پرویز مشرف کے پاس فوج تھی تو اس کی بنیاد پر اس نے کہا کہ میرا غلبہ ہوگا اور وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تمہارے پاس فوج نہیں ہے تو تم نے مذہب کی لاٹھی کے ساتھ وہ کام کر لیا. میرے آگے بول نہیں سکتے، بولو گے تو رہ نہیں سکتے. تمہارے پاس گن ہوتی تو گن بھی چلا لیتے، وہ ہے نہیں، اختیار نہیں ہے نا، پھر مارے جاتے بعد میں خود بھی. اس لیے بہرحال جتنا ہے، یہ میری کشتی ہے، اس پہ رہنا ہے تو میرے آرڈر کے تابع ہو کے رہنا ہے، نہیں تو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاؤ گے. یہ میری کمپنی ابا جی نے بنائی تھی، تو جیسے کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں آپ جب وہ کرو فائر کر دیے جاؤ گے. وہ تو کمپنی ہے. تو یہ تو آپ نے دینی جماعتوں کو کمپنیوں کی طرح چلانا شروع کر دیا ہے، کارپوریٹ کلچر لے آئے ہو. تو تم سبھی کچھ ہو مگر سوچو کہ انسان بھی ہو. یہ تو شیر اس طرح کرتا ہے، درندے اس طرح کرتے ہیں. یہ ارج ٹو ڈومینیٹ کا ایک نیا انداز ہے جو تم نے اختیار کیا ہے. اس انر کور کا دوسرا عام جز ہے انسان کے بنیادی عمرانی حقوق. اچھا، یہ بھی ایک اہم مسئلے پر وہ توجہ دلا دیتا ہے، اندازہ ہو جائے گا. عمرانی حقوق، یہ پہلے ہوا یہ کہ جب ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی عمرانی فکر سے اختلاف کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو ایک سرکولر آیا جس میں انہوں نے مان لیا کہ ہم عمرانی فکر سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں. اس پر کسی رفیق نے ایک مقامی امیر سے پوچھا، ہمارے وہاں پہ مدرس ہے وہ امیر، ایسا مطلب گیا گزرا امیر بھی نہیں ہے، اس سے پوچھا تو اس نے کہا عمرانی فکر در حقیقت یہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے ایجاد و ابداع عالم اور یہ جو وہ ہے وحدت الوجود ہے اور ایک وہ بھی ہے نا ارتقاء کا نظریہ وغیرہ، تو یہ عمرانی فکر ہے. تو ہمیں پتہ ہے، ہم بڑے ہنسے اس پہ کہ یار یہ دیکھو ان کے مقامی امیروں کا یہ حال ہے. 4 دن گزرے تو امیر حلقہ نے بھی یہی سٹیٹمنٹ جاری کی. ہم نے کہا اچھا، تو اس امیر حلقہ کو بھی اسی نے بتایا ہوگا. لیکن ابھی آپ پچھلے دنوں وہ جو ویڈیو آئی ہے ان کی ذیشان خابر کی، جس میں عبدالسمیع صاحب نے بھی یہی بات کہی، تو اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اصل میں کم از کم مجھے پتہ ہے کہ عبدالسمیع صاحب کو خوب پتہ ہے کہ عمرانی فکر کسے کہتے ہیں. تو یہ تو جان بوجھ کر ایک مغالطہ ہے جو اپنے رفقا کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے کہ عمرانی فکر، تو وہ اس کو قرار دے رہے ہیں. حالانکہ وہ ایک علمی رائے قرار دیں تو وہ اس کی جگہ بن جاتی ہے. عمرانی فکر کیا ہے؟ یہ سماجی معاشی سیاسی نظام جو اسلام نے دی، یہ ڈاکٹر صاحب کی عمرانی فکر. اب یہاں پہ دیکھیں اس کی وضاحت آ رہی ہے ساری. انسان کے بنیادی عمرانی حقوق یعنی سول رائٹس اور ان کے ضمن میں کامل سیاسی و قانونی مساوات. اب یہ دیکھیے، کامل سیاسی و قانونی مساوات جس سے تمیز بندہ و آقا کا مکمل خاتمہ ہو جائے. یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ عمرانی حقوق کی ایک ڈائمنشن ہے. یہ عمرانی تھاٹ کی، عمرانی یا سوشل تھاٹ کی ایک ڈائمنشن ہے کہ تمیز بندہ و آقا یہ ختم ہو جائے. یہ اوپر سے یہی پڑھتے آ رہے ہیں. اور نہ کوئی قوم کسی دوسری قوم پر حکمران ہو، نہ کوئی طبقہ کسی دوسرے طبقے پر برتری کا حامل ہو، نہ کوئی علاقہ دوسرے علاقے پر بالادستی کا حق جتائے، بلکہ نو انسانی کونو عباد اللہ اخوانا پر عمل پیرا ہو جائے. تم سب اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس اور جسم اطہر کو بھی قصاص کے لیے پیش فرما کر، بدلہ مجھ سے بھی لے سکتے ہو. حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرے مجمع میں اعتصاب پر بروفروختہ نہ ہو کر، وہ جو ان سے پوچھا گیا تھا جی ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، لا سما ولا تا لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم سنیں گے نہ ہم اطاعت کریں گے. یہ آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ بن ہی نہیں سکتا تھا. کیسے بنا؟ اور کب کہا؟ جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ پروٹوکول کے خلاف نہیں ہے، ہمارا جو تصور اخلاق ہے اس کے خلاف نہیں ہے، آداب محفل کے خلاف نہیں ہے. تو یہ آداب محفل بھی عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. جب جب احتساب کی باری آئے گی تو نہ آداب محفل کا لحاظ کیا جائے گا، نہ عام جو لوگوں کو جن کو اخلاق قرار دیتے ہیں ان کا لحاظ کیا جائے گا. یہ حق ہے اس آدمی کا. یہ سکھایا تھا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے پوچھنے والے نے پوچھا، اور وہ سیکھے ہوئے تھے آگے جن سے پوچھا گیا، اس لیے وہ ناراض بھی نہیں ہوئے. وہ جانتے تھے کہ یہ حق اسلام نے اس کو دیا، یہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. انہوں نے وضاحت پیش کی. یہی اسلام ہے. انہوں نے نہیں کہا تم نے سوء ظن کیا، تمہیں حسن ظن کرنا چاہیے تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے آداب محفل کی خلاف ورزی کیوں کی، مجھ سے آ کے تنہائی میں پوچھنا چاہیے تھا، برسر عام کیوں پوچھ دیا.
کوئی ایسی بات انہوں نے وضاحت پیش کی. پوچھنا بھی چاہیے اللہ پوچھے گا. اللہ پوچھے گا. یہ تو خیر یہ تو مہا ایمان کی بات ہے نا. اور حضرت علی نے اپنے عہد خلافت میں عدالت میں ایک عام مدعی کی حیثیت سے پیش ہو کر ان کا ایک چیز چوری ہو گئی تھی تو انہوں نے جس پر دعویٰ تھا ایک یہ نہیں کہا کہ میں جو کہوں وہ میں غلط کر ہی نہیں سکتا لہذا قاضی کو ماننا چاہیے. اپنے آپ کو قانون کے آگے جو ہے سرنگوں کیا اور اپنے دعوے کے اخراج پر کبیدہ خاطر نہ ہو کر یعنی چیف جسٹس نے حضرت علی کا مقدمہ خارج کر دیا جو خلیفہ وقت ہیں. تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ جناب میں تو عشرہ مبشرہ میں سے ہوں, میں داماد رسول ہوں, میں تو اہل بیت میں سے ہوں, مجھے استثناء حاصل ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس جو قانون ہے تو سب برابر ہیں. اس سطح پہ آ کے سب برابر ہو جائیں گے. یہ تعلیمات ہیں دین کی اور یہ تعلیمات آج ہمیں ہمارے مسلمان رہنماؤں سے نہیں مل رہی ہیں. بدقسمتی سے ان تعلیمات کا پروپیگنڈا اگر ہو رہا ہے تو بے دینوں کے منہ سے ہو رہا ہے. یہ انسانیت کو یہ تعلیمات اب مغرب سکھا رہا ہے یہ بات یا نہیں ہے؟ اور یہ آپ کو سیکولر جماعتوں کے پلیٹ فارم پہ یہ ان تعلیمات کا بول چال نظر آئے گی. باقی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ چھوڑیں, وہ تو پھر فراڈ ہوتا ہے نا آگے. لیکن کم از کم ان کا اگر ذکر بھی کہیں سے ملتا ہے تو بے دینوں کے ہاں ملتا ہے, دینداروں کے ہاں نہیں ملتا. کبیدہ خاطر نہ ہو کر جو اعلیٰ اور روشن اور ابدی اور لازوال مثالیں قائم کی تھی وہ آج متفقن علیہ اقدار کی حیثیت سے انسان کے اجتماعی ضمیر کا جزو لاجنفک بن چکی ہے. اصل میں بیج مضبوط ہو تو اپنے لیے زمین تلاش کر لیتا ہے یا نہیں؟ یہ بیج اتنا مضبوط تھا, نوع انسانی نے قبول کر لیا, مسلمانوں نے چھوڑ دیا. آج پوری دنیا ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار ہے. اس نے اپنے ایجنڈے میں ان کو شامل کر لیا. اقوام متحدہ کے چارٹر میں شامل ہو گئی یہ چیزیں. وہ ہماری تبلیغ کی وجہ سے تو نہیں ہو, وہ جو فطرت ہے, اسلام دین فطرت ہے, تو اسلام کی وہ تعلیمات چونکہ فطرت کے قریب ہیں لہذا انسانوں نے ان کو لے لیا, تسلیم کر لیا. اور عہد حاضر کا انسان ان کو اچیو اور ریئلائز کرنے کے لیے علامہ اقبال کے ان پرشکو الفاظ کے مطابق ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. یعنی ابھی بھی جو انسان کی فکر آگے پروان چڑھ رہی ہے, جستجو میں انسان لگا ہوا ہے, تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات ہی کی طرف سفر کر رہا ہے. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو زاں کے از خاکش برویت آرزو یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. آپ کو اس دنیا میں جو بھی کوئی خوبی, خیر, نیکی, بلائی کی یہ چیزیں اس طرح کی نظر آتی ہیں, حقوق انسانی کے جو تصورات ہیں, یہ سارے کے سارے ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں نا, ان سے انہوں نے نمو پائی ہے, ان سے یہ پروان چڑھی ہیں. اور یا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی سے ان میں یہ بہار آئی ہے اور ان کے اندر انہیں یہ نمو ملی ہے, یا انسان ابھی بھی محمد رسول اللہ ہی کی تلاش اور جستجو میں لگا ہوا ہے, یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. لیکن چونکہ وہ نور نبوت سے براہ راست استفادہ کرنے پر آمادہ نہیں, آج کا انسان چونکہ زیادہ آزادی پسند ہو گیا ہے, لہذا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ حیثیت دینے کے لیے تیار, ان کو بھی برابر لے آیا ہے نا. سمجھ گئے مسئلہ کیا ہو گیا؟ برابر تو ہیں لیکن نبی تو برابر نہیں ہے, اس کا مقام و مرتبہ بلند ہے. کیوں؟ اس کے پاس وحی آتی ہے, اس کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آج کے انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نبی کو بھی وہ سٹیٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو کہ اس کا ہے, لہذا اس نے اپنے آپ کو نبوت سے کاٹ لیا ہے. جب کاٹ لیا ہے, لیکن چونکہ وہ نور نبوت سے براہ راست استفادہ کرنے پر آمادہ نہیں, لہٰذا افراط و تفرید کے دھکوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو رہا. یا اسے مطلب اس جملے کو اگر ڈاکٹر صاحب بھی ہوتے تو ان کے سامنے پیش کرتا, عرض کرتا کہ اس کو یوں کہنے کے بجائے اگر ہم یوں کہیں کہ جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ دھکے کھا کے حاصل ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کچھ حاصل نہیں کیا, انسان نے بہت کچھ حاصل کیا ہے اس میدان میں, اچیومنٹس ہیں. لیکن وہ ایک ہوتے ہیں نا, جیسے ہمیں باپ نے بتایا, والد صاحب نے بتایا جی آگ جلاتی ہے, اس کے قریب نہ جانا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے والد صاحب کی بات نہیں سنی,
انگلی جا کے گھسائی اور جلی تو پیچھے کی تو پتہ تو لگ گیا، جو ابا جی نے بتایا تھا ٹھیک بتایا تھا، لیکن تکلیف اٹھا کے پتہ چلا۔ اسی طرح نبی نے دین، قرآن نے جو کچھ سکھایا، اگر انسان اسے بلا چوں چرا مان لے تو دھکے کھانے سے بچ جائے گا، لیکن نہیں مانے گا تو بالآخر پہنچے گا تو وہیں فی الحال عالم انسانی دھکے کھا کے پہنچے گا، سٹریٹ نہیں چلے گا۔ یہی تو فرق ہے نا، صراط مستقیم ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، اگر اس رستے پہ نہیں چلو گے تو دور نہیں جا سکتے، ذرا ادھر جاؤ گے تو پھر اندر خواہش پیدا ہو، کیونکہ فطرت ہے نا وہ واپس لائے گی، تو جو سفر ہوگا وہ زگ زیگ میں ہوگا، آڑا ٹیڑھا ہوگا، لیکن بہت دور نہیں جائے گا، وہ ادھر ہی آدمی یوں یوں افراط و تفرید کے دھکے کھاتا رہے گا۔ تو جو اچیو کرے گا وہ موڑ کاٹ کاٹ کر کرے گا، سٹریٹ لائن میں نہیں چلے گا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یہ فرق ہوگا۔ تاہم کون نہیں جانتا کہ آج ان اقدار عالیہ سے سب سے بڑھ کر محروم اور سب سے زیادہ تہی دست و تہی دامن وہ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اس میدان میں مغرب اتنا محروم نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جتنا خود مسلمان محروم ہیں، اور اسی کا رد عمل ہے ہماری یہ جو ہماری سیاست کے موجودہ ابھار کی اساس بنا ہے۔ جب آپ کسی بھی جگہ پہ جبر لے آئیں گے تو چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، لوگ آزادی چاہتے ہیں، لہذا اس کا ایک نتیجہ نکلے گا کہ کبھی نہ کبھی پھر وہ اس جبر کے خلاف ایک بغاوت ہوگی۔ یہی وہ بات ہے نا جو مولانا مودودی نے لکھی کہ جب کسی بھی جماعت کے اوپر ایک آدمی یا کچھ ایک مؤثر گروہ قابض ہو جائے اور اسی کے فیصلے مسلط ہونا شروع ہو جائیں تو وہ تادیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی کو سمجھنے یہ جماعت کا مطلب صرف کوئی تنظیم نہیں ہوتی، جماعت گھر بھی ایک جماعت ہے، محلہ بھی ایک برادری بھی ایک جماعت ہے، اور ریاست بھی ایک جماعت ہے۔ جس گھر میں ایک آدمی اپنا تسلط، والد اپنی اتھارٹی سے کام چلانا شروع کر دے، وہاں پہ بھی اتحاد و اتفاق نہیں رہتا، بھائیوں کے درمیان اتحاد و اتفاق نہیں رہتا۔ یہی معاملہ سیاسی جماعتوں کا، یہی مذہبی جماعتوں کا، یہی ملک کا بھی ہوگا، ریاست کا بھی ہوگا۔ کوئی ایک طبقہ اگر اس کے اوپر جو ہے مسلط ہو جائے، ٹھیک ہے 20 سال گزر جائیں گے، 50 گزر جائیں گے، 70 80 گزر جائیں گے، لیکن یہ کہ اس کا رد عمل لازمی ہوگا، بغاوت لازمی ہوگی، اس کے خلاف کبھی نہ کبھی جو ہے نا وہ ابھار اس لہر کے اندر لازمی پیدا ہوگا۔ اچھا، یہ تو ضیاء اللہ کے دور میں جب 86 میں تحریر لکھی گئی اس ٹائم تو کافی اسلامی سزائیں کچھ پیش قدمی اس طرف ہو رہی تھی، تو پھر اس ریئیکشن کی کیا وجہ تھی؟ اور وہ جو ریپرزینٹ کر رہی ہے بینظیر کو تو لادینیت مطلب یا لبرل سیکولر کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو سیاسی حقوق تھے وہ تو غصب ہوئے تھے نا، اور لوگ یعنی وہ تو آپ دیکھیں 11 سال ایک آدمی حکمران رہے تو ٹھیک ہے وہ اسلام کے نام پہ اسے بڑی وہ سپورٹ بھی تھی، لیکن عام لوگوں کے اندر تو ایک بڑا شدید ریئیکشن بھی تھا۔ ضیاء الحق کے اپنے الفاظ ہیں کہ لوگ میری شکل دیکھ دیکھ کے اکتا گئے یعنی یہ آموں کے پھٹنے سے پہلے کی یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اسی مہینے کی ہے، اور ایک تحریک کے لیے زمین ہموار ہو رہی تھی، MRD بن چکی ہوئی تھی، مولانا فضل الرحمان اس میں شامل ہو چکے ہوئے تھے، اور جماعت اسلامی شامل ہونے کے قریب تھی، قیادت بدل چکی تھی۔ جماعت اسلامی کے میاں طفیل صاحب جو تھے وہ بہت ہی حامی تھے ضیاء الحق صاحب کے، لیکن قاضی صاحب جب آئے ہیں تو یہ تو حامی نہیں تھے، تو وہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کا جہاز پھٹ گیا اور وہ عالم بالا کو روانہ ہو گئے، وگرنہ یہ کہ جیسے ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تھی ویسی تحریک کی زمین ہموار ہو چکی تھی، بے نظیر کا استقبال، یہ وہ ساری چیزیں جمع ہو کے تو وہ ابال تیار ہو چکا ہوا تھا۔ تو بہرحال اس سے محروم سب سے زیادہ محروم اور تہی دست اور تہی دامن وہ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، اور اسی کا رد عمل ہے جو ہماری سیاست کے موجودہ ابھار کی اساس بنا ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے لوگ پھر دین سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں، یہ جو لبرل اور اس طرح کے جو حقوق کی بات کرتے ہیں نا، وہ دینداروں سے کیوں بیزار ہو جاتے ہیں کہ دیندار پھر سب سے بڑھ کر ان کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ گستاخی کر رہے ہو، آپ حقوق مانگ رہے ہو، حق مانگ رہے ہو، یہ تو مانگنا ہی نہیں چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اللہ نے کسی کو مزدور بنایا، کسی کو حکمران بنایا، مزدور مزدوری پہ راضی رہے، وہ اپنا حق کیوں مانگتا ہے، بغاوت کیوں کرتا ہے؟ تو اب جس کے اندر وہ ابھار ہو تو وہ پھر اس طرح کے ناسے کے بھی خلاف ہو جائے گا۔ آپ نے دین کی تعبیری الٹی کر لی تو پھر وہ دین بھی لوگوں کو قابل قبول نہیں ہوگا۔
اس انر کور کا تیسرا لیکن اہم ترین جز ہے معاشی عدل و انصاف اور کم از کم مواقع کی حد تک کامل مساوات. یہ جو یہاں کوٹا سسٹم ہوتا ہے، اب دیکھیں نا، ملک ہے، ایک قوم ہے، سب ہیں، ملت ہے، اب اس میں سے آپ ایک نالائق کو اور ایک لائق کو اس لیے ایک ہی جگہ پہ لا کے بٹھا دیں کہ یہ فلانی قوم کا اور یہ فلانی قوم کا ہے. اس کو کوئی انصاف تو نہیں کہا جائے. میرٹ ہونا چاہیے، جو اس کا اہل ثابت کرے اپنے آپ کو، جس قوم کا مرضی ہو. تو یہ ڈیمانڈ ہے یا نہیں؟ یہ لوگوں کے دل کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ دل کی بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نا، آپ نے 3 قسم کے نظام تعلیم رکھے ہوئے ہیں. غریب اور اسکولوں میں پڑھیں گے، امیر اور اسکولوں میں پڑھیں گے، اور سب سے امیر جو خاص لوگ ہیں وہ اور قسم کے اداروں میں پڑھیں گے. جن اداروں میں وہ پڑھیں گے وہ لائق ہوں یا نالائق ہوں، وہاں سے نکل کر وہ خاص عہدوں پر پہنچ جائیں گے. اور یہ غریبوں کے لیے تو بس کلرکی لکھی ہوئی ہے، جتنے مرضی لائق ہوں. علاج کے مسئلے بھی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کے اندر کامن ہیں اس اعتبار سے کہ وہ برابری چاہتے ہیں. اس میں مواقع تو برابر ملے نا، پھر دیکھیں گے جو آگے نکلے یا جو پیچھے رہے، وہ تو بات کی بات ہے. مواقع تو یکساں ملنے چاہیے. تو یہ بھی اصل میں جسے آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ درمیانی دائرے کی یہ لہر ہے اور یہ سوچ ہے اور یہ، تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بھی غیر اسلامی نہیں ہے. یہ وہ شے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروائی ہے. یہ وہ شے ہے جو دور خلافت راشدہ میں رائج رہی ہے. اور یہ وہ شے ہے جو مغرب نے تو بہت حد تک اس کو اختیار کر لیا ہے اور ہم مسلمان اس میں پیچھے رہ گئے. کم از کم مواقع کی حد تک کامل مساوات اور ہر نوع کے اقتصادی استحصال اور سرمایہ داری کی لعنت کا مکمل خاتمہ اور ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کا ذمہ. یہ جو نعرہ ہے نا، روٹی کپڑا اور مکان، یہ اسی سے تو نکلا ہے نا. یہ تمام باتیں وہ ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے حواریین اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بالفعل کر کے دکھائیں. اس کا عملی نمونہ پیش کیا. آج اگر آپ یہ بات کریں تو یہ کہتے ہیں جناب آپ کمیونسٹ ہو گئے. تو اسلام کیا ہے؟ اسلام تو یہ ہے بس ٹھیک ہے، آپ جو غلام ہے وہ غلامی پہ راضی رہے، جو حکمران ہے اسے مت چھیڑو، اس سے مت سوال پوچھو، اس کا احتساب مت کرو. وہ ذل اللہ فی الارض ہے نا، وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے. تم کون ہوتے ہو اس سے پوچھو، اس سے اللہ پوچھے گا. چنانچہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم کے مطابق دولت کی منصفانہ تقسیم اسلام کے معاشی نظام کا اصل الاصول ہے. اور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب ذمہ دار ہوگا، اسلام کے اقتصادی مقاصد کے ضمن میں پالیسی سٹیٹمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے. اقبال نے یوں تعبیر فرمایا ہے، کس نباشت در جہاں محتاج کس، اس جہاں میں کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا محتاج نہ رہ جائے. نقطۂ شرع مبین این است و بس، اس قرآن کے نزول کا جو نقطۂ اول ہے وہ بس یہی ہے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا غلام نہ رہے، محتاج نہ رہے. کسی بھی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، سماجی سطح پر لوگ آزاد ہو جائیں. وہ حضرت عمر نے جو کہا تھا نا کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا، تم نے یہ ڈیوری بنا کے انہیں غلام سمجھا ہوا ہے. یعنی تمہارا اسپیشل رائٹ ہے، جب لوگ چاہیں تو وہ تم سے مل نہ سکیں، اس کا مطلب غلام ہے وہ، جبکہ ان کے رب نے اور ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے. اور آب و نانست از یک معدہ، یعنی ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے دانا پانی سب چکیں. دودہ آدم کا نفس واحدہ، یہ آدم کی اولاد ایک جان کی مانند ہو جائیں، یہ اسی کی سے پیدا ہوئے ہیں تو ایک جیسے ہو جائیں. اس میں اونچ نیچ کا کوئی تصور، ہاں ہندوؤں کے ہاں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کوئی سر سے پیدا ہوا ہے، کوئی پاؤں سے پیدا ہوا ہے، کوئی ٹانگوں سے پیدا ہوا ہے، تو ظاہر ہے مقام میں پیدائش میں فرق ہے تو ان کے حقوق و فرائض میں بھی فرق کیا جا سکتا ہے. جو سب ایک آدم اور حوا سے پیدا ہوئے ہوں اور ایک رب نے پیدا کیا، ان میں کیسے فرق ہوگا؟ لیکن افسوس کہ جب مسلمانوں کے دور زوال میں اس پر ملوکیت کے ساتھ ساتھ جاگیرداری اور سرمایہ داری کی چھاپ پڑ گئی تو اسلام اور قرآن کے رخ روشن کی یہ جہاں تابیاں نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں
وہ صورت بن گئی جس کا نقشہ حضرت علامہ نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ نتیجتاً قوم کی عظیم اکثریت تو اقبال کے اس شعر کا مصداق کامل ہی بن چکی ہے کہ ہیچ خیر از مرد کے زرکش مجو لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ اب وہ یہ جتنے بڑے بڑے ہمارے صوفی ہیں ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، ٹھاٹھ باٹ کی زندگی۔ وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف سٹائل جو ہے نا، لائف سٹائل بھی نہیں بلکہ ان جیسی دولت کو پیش نظر رکھ کے دولت جمع کر رہے ہوں گے۔ ابو ذر غفاری والی بات کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ خود مذہبیت کی بھی اکثر و بیشتر یہ مس شدہ صورت پرورٹڈ فارم باقی رہ گئی ہے کہ ہر قسم کے حرام و حلال ذرائع سے دولت سمیٹو، 60 سال نوکری کرو، اس کے بعد صوفی بن جاؤ۔ یہ ہمارے یہاں جو بڑے بڑے صوفی گزرے ہیں یہ جو ہے نا ڈکٹیٹروں کی جو ہے نا ساری زندگی چاپلوسیاں کرتے رہے، بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کی، پھر کتابیں لکھی ہیں اور صوفی بھی ہیں۔ البتہ کچھ صدقہ و خیرات کے کھاتے بھی جاری رکھو، چنانچہ حکومت کی جانب سے سود دے کر اس میں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا تماشا تو حال ہی میں ہوا ہے۔ ابھی بینک میں جو پیسے رکھے ہوتے ہیں ہر سال اس پہ سود بھی لگتا ہے، زکوٰۃ بھی کٹتی ہے اور اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو زکوٰۃ نہیں کٹتی کیونکہ سود نہیں لگا ہے۔ سود لو اور اس میں سے زکوٰۃ دے دو پر تو ہمارے مذہبی مزاج کے سرمایہ دار بزرگ بہت پہلے سے عمل پیرا ہے۔ اس سلسلے میں نقد کے ضمن میں ربا نسی اور ربا الفضل کی جو بے شمار صورتیں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ہماری پوری تجارت و صنعت اور ریاست کی سطح پر وفاقی اور ترقی کی جملہ سکیموں میں رچی بسی ہوئی ہیں، ان کا ذکر تو تحصیل حاصل ہے، اگرچہ حضرت علامہ کے یہ 2 اشعار نقل کیے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ موٹی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ سارا نظام جو ہے سود پر استوار ہے، اور سود کیا شے ہے ذرا سمجھیے۔ اقبال کی نظر میں سود کیا ہے؟ از ربا آخر چے میزائد فتن، اس سود سے اور اس سے بڑھ کر فتنہ کیا ہوگا؟ کس نہ داند لذت قرض حسن، کہ وہ جو قرض حسن کسی کی ضرورت پر سود پہ پیسہ دینے کے بجائے اسے قرض حسن جو دیا جاتا ہے اس کی جو لذت ہے اور اس کے اندر جو انسان کی تزکیہ نفس ہوتا ہے اس کی لذت سے کوئی آشنا نہیں ہے۔ از ربا جان تیرا دل چون خشت و سنگ، یہ جو ربا ہے نا، یعنی اب ایک طرف وہ تزکیے کی باتیں کریں گے، دوسری طرف سود کھائیں گے۔ اقبال کہتا ہے سود سے یہ جان تاریک ہو جاتی ہے، روشنی کوئی نہیں رہتی، اور دل جو ہے جس کو جو اصل میں دل کو تو صفائی چاہیے ہوتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے خشت و سنگ، اینٹ اور پتھر، وہ قصد قلوبہم کی کیفیت۔ آدمی درندہ بے دندانو چنگ، چنگ ہے میرے خیال میں، آدمی درندہ بن جاتا ہے اگرچہ کہ اس کے وہ دانت نہیں ہوتے، درندے کے دانت ہوتے ہیں نا جن سے کھاتے ہیں، دانت نہیں ہوتے آدمی کے، وہ تو جو بھی اللہ نے بنایا ویسے ہی ہے، اور چنگ اس کے وہ نہیں ہوتے، ناخن، پنجہ جس سے وہ کسی کو بمبوڑتا ہے، لیکن ہوتا اندر سے درندہ ہے۔ یا آپ سرمایہ داروں کی سوچ کو دیکھیں نا، وہ ان کے اندر ایسی مطلب حیوانیت، درندگی، اسی لیے کہا نا انسان بھی ہو، وہ جو پیچھے ہم پڑھا ہے مسلمان ہونا تو بات کی بات ہے نا، یہ درندے بن جاتے ہیں، یہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، یہ جو مال بنانے کے چکروں میں پڑتے ہیں، یہ مزدور کا پھر خون نچوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ دیکھیں اس آدمی کو دیکھیں، ایک ضرورت مند اس کے پاس آیا، میری بیوی بیمار ہے، اسپتال لے جانی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ 10,000 روپے لے جاؤ، 15,000 لوں گا، یہ درندے سے کم ہے؟ تو آدمی درندہ بے دندان و چنگ، تاہم زمین کے سود کا ذکر ضروری ہے، یعنی یہ تو سود ہے، اس کا کیا ذکر کریں، یہ تو سب جانتے ہیں۔ ایک اور سود ہے جو سب کھا رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو جاگیردار جس کے مزے اڑا رہے ہیں، وہ زمین کا سود ہے، اس لیے کہ اس کے ضمن میں مذہبی سطح پر تو مغالطے موجود ہیں ہی، یعنی کہاں آپ کا کوئی ایسا دیندار آدمی ہے جو زمین کے سود کے بارے میں بھی کوئی فتویٰ دینے کے لیے تیار ہو، جاگیرداری کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو عام علماء سے کیا گلہ، شہدائیان اقبال کا ذہن بھی صاف نہیں ہے، چنانچہ وہ ان اشعار کو تو لہک لہک کر پڑھتے ہیں کہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین،
دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں۔ تو یہ جو سارے اشعار پڑھتے ہیں وہ بھی زمین کے سود سے واقف نہیں، لیکن غالباً انہوں نے قرآن کی اس تعلیم اور اقبال کی اس تبیین کو، اب یہ دو باتیں بہت اہم ہیں، تعلیم قرآن کی ہے، وضاحت کی ہے اقبال نے، یہ اقبال کی اپنی فکر نہیں ہے، قرآن کی اس تعلیم کی وضاحت جو اقبال نے کی ہے کو صرف اخلاقی واز کے خانے میں رکھا ہوا ہے، اور یہ نہیں جانتے کہ زمین کے سلسلے میں یہ اسلام کے قانونی اور فقہی نظام کی اہم اساس ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام دار الہجرت مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ مزارعت مطلقاً حرام ہے، اور اقبال کا یہ فرمانا محض شاعری نہیں ہے کہ خدا ملت را سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش بنوشت، اللہ تعالیٰ اس قوم سے، اس ملت سے کوئی تعلق رکھتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتی ہے۔ بآنکھوں میں سروکارے نہ دارد، لیکن اس قوم سے تو اللہ کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا کہ دہقانش برائے دیگراں کشت، کہ جس کے کاشتکار کسی اور کے لیے کھیتی سینچتے ہوں، محنت وہ کرتے ہوں، کھاتا جاگیردار ہو، ایسی قوم بے شک نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرنے جائے، عمرے کرے، مسجدیں بڑی بڑی بنائے، اللہ کو اس قوم سے کوئی سروکار نہیں۔ چنانچہ سماجی، سیاسی اور معاشی جملہ سطحوں پر، اب سمجھ آئے عمرانی فکر کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ سماجی، سیاسی اور معاشی جملہ سطح، اچھا اب اس میں اگر اختلاف کی گنجائش ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو مولڈ کر کے وہی جو مذہبی تصورات والی ہے اس کو لے کے آؤ، تو پھر انقلابی کدھر سے رہو گے؟ چنانچہ سماجی، سیاسی اور معاشی جملہ سطحوں پر تمام ناانصافیوں اور ناہمواریوں کا خاتمہ کر کے دین حق کے کامل نظام عدل و قسط کو بالفعل نافذ و قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے خاتم النبیین اور سید المرسلین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی حضور کا مقصد بعثت یہ تھا کہ اس عمرانی فکر جو یہاں آئی ہے اس کا غلبہ کریں، یہ ہے دین حق، یہ جو عمرانی فکر ہے یہی دین حق ہے، باقی الہدیٰ ہے۔ اب آپ سمجھے، وہ الہدیٰ ہے جو مذہبی حد تک ہے، ہدایت کی حد تک ہے، دین حق جسے آپ کہیں گے وہ ہے ہی عمرانی فکر، اور اس کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کروں، اور لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ دین آیا اس لیے تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف ہو جائے، کہ مصداق اس کا پیغام دیا تھا حکیم الامت اور مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤست گربعو نہ رسیدی تمام بولا بیست، اس سے پیچھے رہو گے دین ختم ہو جائے گا، مذہب رہ جائے گا، نیکیاں بہت ہوں گی، اصل دینداری نہیں ہوگی، اصل دینداری جا کے محمد رسول اللہ سے سیکھو گے۔ اور یہ ہے وہ جو میں نے آپ کو پچھلے دنوں حدیث سنائی تھی، ایک آدمی اتنا نیک ہوگا، اتنا نیک ہوگا کہ حضرت ابو بکر اسے قتل نہیں کریں گے کہ نماز پڑھ رہا ہے، حضرت عمر قتل نہیں کریں گے کہ سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، لیکن وہ دین سے یوں نکلا ہوا ہوگا جیسے تیر کمان سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ مذہبی لوگ جتنے بھی ہیں اگر وہ دین کے اس عمرانی فکر کے قائل نہیں ہیں تو اللہ کی نظر میں ان کی اس مذہبیت کی حیثیت تو پھر یہ وہ ربط جڑ گیا نا اس کے ساتھ، سمجھ آئیے نا بات کی۔ چنانچہ اقبال سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ جہاں شعریت اور جذباتی سوز و ساز کے اعتبار سے کلام اقبال کے نقطۂ عروج کا مظہر ان کی دوسری نظمیں خصوصاً ذوق و شوق ہیں، وہاں امت مسلمہ کے نام ان کے پیغام کا مظہر اتم و اکمل ہے ابلیس کی مجلس شورا، اور خصوصاً اس کے یہ آخری اشعار۔ بس یہ اشعار ہم پڑھ لیتے ہیں پھر ختم کر دیتے ہیں اس لیے کہ ٹائم پورا ہو گیا۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ مسلمان تو ستے پہنے اور ان کے مذہب نے ان کے عمرانی فکر کا جنازہ نکال دیا ہے، لہذا ان سے مجھے کوئی خطر نہیں ہے، ان سے کوئی اندیش ہے۔ وہ پیچھے پڑا ہے، وہ اسی کے شعر ہے نا، جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین، مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ تو ان سے کیا خطرہ؟ اچھا اس سے بھی نہیں خطرہ، روس سے بھی، کہ وہ مزدقیت تھوڑی کوئی میرے لیے فتنہ فردہ ہے،
اور یہ جو جمہوریت ہے یہ بھی میں لے کے آیا ہوں، فکر نہ کرو، اس سے بھی کوئی خطرہ نہیں، ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، تو خطرہ کہاں ہے؟ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف۔ یہ جو درمیانی دائرے میں یہ جو روٹی کپڑا مکان مانگ رہے ہیں، یہ جو اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ جو بظاہر بھٹکے ہوئے لگتے ہیں، یہ جو مطالبے اٹھ رہے ہیں نا، اس سے میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ یہ زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو، یہ جو مین سٹریم ہے اس سے خطرہ ہے مجھے۔ عوام، اندیشہ اب عوام سے، لیڈر تو سارے میرے قابو میں ہیں، وہ مذہبی لیڈر ہوں کہ سیاسی لیڈر ہوں۔ اسی اقبال نے یہ بھی تو کہا ہے نا، یہ شیطان اللہ سے کہتا ہے کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں میری ضرورت اب تے افلاک۔ اللہ تو نے مجھے شر پھیلانے کے لیے بھیجا تھا، اب جو لیڈر میں نے پیدا کر دیے ہیں، میں نے اپنی جو پود اٹھائی ہے وہ تو میرے بھی کان کترتے ہیں، میری کوئی ضرورت نہیں ہے زمین کے اوپر، مجھے واپس بلا لے اس زمین پر رہنے کی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے خطرہ کہاں سے ہے؟ یہ جو اب زبان خلق ہے نا، یہ اس سے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، وہ جو چھپا کے رکھی ہے 7 پردوں میں، اور اس کے اوپر میں نے مولوی بھی بٹھائے اور پیر بھی بٹھائے کہ کہیں کوئی اسے نکال نہ لے، کھود نہ لے۔ اب یہ لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ اسے نہ برآمد کر لیں۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، شیطان کہتا ہے توبہ توبہ توبہ، آئین پیغمبر سے توبہ۔ حافظ ناموس زن، سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ یہ عورت کو عزت دیتا ہے، اس کی ناموس، اس کی عزت کا محافظ بن کے آتا ہے یہ نظام۔ مرد آزما مرد آفری، مشکل کاموں میں مرد کو ڈالتے ہیں، کماؤ تم، کما کے گھر میں لا کے کھلاؤ تم، نان نفقہ، لباس جو ہے وہ مکان، یہ تم تعمیر کرو گے، عورت کو حفاظت دو گے، سنبھال کے رکھو گے، اس کی خدمت کرو گے، تو یہ تو میری شیطنت کے لیے یہ تو بہت بڑی تیز تلوار ہے۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف۔ یہ سود وغیرہ، یہ وہ حرام کی کمائی، اس سب سے یہ اسلام پاک۔ میں نے تو سارا سود پھیلایا ہے، اس میں جوا، لاٹری، یہ جو کچھ بھی آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی میں جو یہ ہوتے ہیں نا، یہ سٹے بازیاں جو کھیلوں کے ذریعے سے ہوتی ہیں، یہ سب آلودگیاں میں نے ڈالی ہیں اس میں۔ اسلام آ گیا تو ان ساری آلودگیوں سے اسے پاک کر دے گا۔ اچھا، وہ ایک آلودگی ارتکاز دولت بھی ہے، وہ لوگوں کے پاس دولت جمع ہونا شروع ہو جائے، تو قرض کرنے کے بھی اسلام مخالف ہو، کہتے ہیں ہاں قانون سے نہ بھی کہے، ترغیب دیتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہارے گھر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، لوگ غریب ہیں، وہ آدمی مومن نہیں جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور وہ پیٹ بھر کے کھائے۔ یہ اسلام کی تعلیمات، توبہ توبہ، یہ تو دولت کو ہر آلودگی سے پاک کر دیتا ہے۔ منعم کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ آج دنیا میں تو تصور یہاں پہنچ گیا، میرا جسم میری مرضی، تو جس کی دولت ہے وہ کہتے ہیں میری دولت میری مرضی، کہ میں حج کرنے جاؤں یا سوئٹزرلینڈ جاؤں، وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے ٹھیک ہے، میری دولت ہے جو عیاشی کروں۔ اسلام کہتے ہیں نہ بابا تیری نہیں ہے، دولت اللہ کی ہے، تمہارے پاس امانت ہے، کل مرو گے اللہ پوچھے گا خرچ کہاں کی تھی۔ منعم کو بناتا ہے مال و دولت کا امین، منعم کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ یہ انگریز بادشاہ بن کے بیٹھے تھے، انہوں نے الاٹ کی تھی ان جاگیرداروں کو، جنہوں نے ان سے وفاداریاں کی تھی، جنہوں نے مجاہدین پکڑوائے تھے، غداریاں کی تھی مسلمانوں کے ساتھ 1857 میں، ان کو جاگیریں ملی تھی۔ تو یہ انگریزوں ہی کی نہیں ہے تو وہ الاٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور وہ علاقے جو مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے ہوں، ان کی زمین تو قیامت تک مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے، بیت المال کی ملکیت ہے، کسی کی ذاتی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، وہ آپ جدیدیت کے نام پر اسے پوشیدہ رکھو یا قدیمیت کے نام پہ پوشیدہ رکھو، تصوف کے نام پہ پوشیدہ رکھو، یا یہ کہ روایت کے نام پہ پوشیدہ رکھو، نیکی کے نام پر پوشیدہ رکھو یا لبرلزم کے نام پہ پوشیدہ رکھو، تو چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ وہ جو 10 بندے کھڑے ہوتے ہیں اقامت دین کے لیے، 10 سالوں کے بعد ان میں سے بھی آدھے کہتے ہیں کہ نہیں خیر ہے، اس کے بغیر بھی نجات ہو جاتی ہے، یہ بھی فرض کفایہ ہے نا، کون سا فرض ہے انہیں،
تو یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. تو شیطان کو ڈر کس سے؟ کسی انقلابی جماعت سے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ انقلابی جماعتوں کے امیروں کو بھی قابو کر لیتے ہیں. ویسے بھی وہ جادو ہو جاتا ہے نا، تو جادو ہو جاتا ہے تو شیطان مسلط ہوتا ہے تو جادو ہوتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ خطرہ اگر ہے تو عوام سے ہے. تو جس رو کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی باغیانہ رو ہے، اصل اسلام سے خطرہ وہیں سے ہے. تو اب اگر کوئی اسلام کا کام کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ بھائی جو بات تم کر رہے ہو یہ قرآن کر رہا ہے، یہ تم نے مغرب سے نہیں سیکھی، یہ مغرب کو محمد رسول اللہ نے سکھائی ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں مغرب سارا کفر ہے تو وہ در حقیقت اسلام ان کی کوئی نہیں سنتا، لیکن وہ اسلام کو اس جو درمیانی دائرہ ہے نا اس سے بے دخل کر رہے ہیں، وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے. ان لوگوں کے لیے اسلام کو ایک ناقابل عمل اور ناقابل قبول حقیقت بنا کے پیش کر رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ تمہارے دل کی آواز ہی وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے لگائی تھی سب سے پہلے اور مغرب نے اس کو اختیار کیا تھا، تو ان لوگوں کو اسلام کی طرف ایک کشش محسوس ہوگی، اسلام کی طرف ایک رغبت ان کے اندر آئے گی. تو یہ ہے وہ تماشا جو ہمارے سامنے لگا ہوا ہے، اور یہ ہیں وہ دین کے نام پر گمراہ کرنے والے امام ائمۃ المضلین کہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں دین کے نام پر. تو یہ بہرحال ان کا شعور ادراک، ان کے بارے میں جانکاری یہ بہت ضروری ہے، وگرنہ یہ کہ وہ آدمی کا سفر دائرے میں رہے گا، کھیری کھاتا رہے گا اور وہ ترقی کی طرف آدمی نہیں بڑھ سکے گا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، مسلمانان پاکستان کو اور ہم کو یہ باتیں جو ہم نے سمجھی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے اور خاص طور پر ان کو پھیلانے کا اور اپنے اپنے جو بھی اثر و رسوخ کا جو دائرہ ہے اس میں پہنچانے کا ہمیں موقع دے، توفیق عطا فرمائے، آسانی فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. یہ پھر ادھر ہی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی.